شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 101 واقعات۔ میلاد خیر الانام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھی۔ دنیا میں بڑے بڑے عظمتوں والے حکمران ہوئے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے، لیکن جو عظمت اور شان والی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائی وہ شاید ہی کسی کو ملی ہو، اور ایسی عظمت والی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے نہ ملتی، جبکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت کی دعا مانگی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگی: اے میرے رب، میری مغفرت فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ آئے میرے بعد، بے شک تو ہی بے اندازہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ہی حکومت عطا فرمائی جو آپ کے بعد کسی اور کو نہ ملی۔ وہ حکومت کیسی تھی؟ اللہ اکبر! حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں پر تھی، جنات پر تھی، نباتات پر تھی، جمادات پر تھی، حیوانات پر تھی، ہوا، سمندر کی مچھلیاں، یہاں تک کہ تمام زمین کی مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تخت بنایا تھا، 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا اور سونے اور ریشم سے تیار کیا گیا تھا۔ اس تخت پر ایک سونے کا ممبر بچھایا جاتا تھا جس پر اللہ کے نبی جلوہ گر ہوتے تھے۔ تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا کیونکہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان تھی۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا۔ چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی۔ جب وہ انگوٹھی پہن لیتے تو سارے جنات، حیوانات، پرندے سب آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے، اور جب وہ انگوٹھی اتارتے تو دربار برخاست ہو جاتا۔ کیا بابرکت انگوٹھی تھی! اب آئیے جانتے ہیں کہ اس انگوٹھی میں اتنی برکت و تاثیر کیوں تھی۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال آج سے 528 برس قبل ہجری 911 میں ہوا، لکھتے ہیں: صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو ایک نگ عطا فرمایا۔ اس نگ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں جڑوا لیا تھا۔ اس نگ کا رنگ آسمانی تھا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا تھا۔ گویا یہ برکت ساری نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ جو آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی، زمین پر کنٹرول ملا، ہوائیں آپ کے تابع تھیں، جنات، حیوانات، پرندے سب کے آپ کے حکم کی بجاوری کرتے تھے، وہ سب اور سب اس بابرکت انگوٹھی کی وجہ سے تھا، اور انگوٹھی میں جو نگ تھا اس پر ببرکت نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر تھا۔ واقعہ اصحاب الفیل، نبوت مصطفیٰ کی دلیل۔ ابرہہ بن صباح، جس کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یمن کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، وہ ہر سال موسم حج میں لوگوں کو بڑی شان و شوکت سے حج کی تیاری کرتے دیکھتا اور بڑا حیران ہوتا کہ یہ لوگ ہر سال اس شان و شوکت سے کدھر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے خاص مشیر سے پوچھا کہ یہ لوگ ہر سال بڑی ٹھاٹھ باڑھ سے کدھر جاتے ہیں؟ تو مشیر نے بتایا کہ سرکار، یہ لوگ ہر سال مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ وہ بیت اللہ کس کا بنا ہوا ہے اور کس نے کس کے حکم سے بنایا ہے؟ مشیر نے کہا کہ حضور، بظاہر تو وہ عمارت پتھروں کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی عظمت اور شان کے قصیدے عرش والے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم دینے والا رب العزت ہے، اس کی تعمیر کرنے والا خلیل ہے، اور اس کی مزدوری کرنے والا ذبیح اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لوگ دنیا کے کونے کونے سے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں،
اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اپنی مشکلیں اور حاجتیں خالق کائنات کے حضور پیش کرتے ہیں، اور رب لم یزل ان کی ہر فریاد پوری بھی فرماتا ہے۔ ابرہہ نے سوچا کیوں نہ میں بھی اسی طرز کی ایک عالی شان عمارت بنواؤں تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں آیا کریں۔ ابرہہ کا بت خانہ۔ اسی مقصد کے لیے ابرہہ نے اپنے وزراء و سفراء سے مشورہ کر کے ایک ایسا کلیسا بنانے کا پروگرام بنایا جس کی نظیر پوری دنیا میں نہ ہوتی، کہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر ہمارے اس کلیسا میں آ کر عبادت کریں۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنے علاقے کے مانے ہوئے ماہر تعمیرات کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ یہاں ایک ایسی عالی شان سونے چاندی اور جواہرات سے مزین عمارت بنائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ ماہرین تعمیرات نے کہا سرکار آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی پوری کاریگری اس عمارت پر صرف کر دیں گے اور اس کو 4 چاند لگا دیں گے۔ تعمیر شروع ہو گئی۔ قیمتی پتھر اور لال و جواہرات، سونے چاندی کی اینٹیں، غرض یہ کہ جتنا بھی حسین و جمیل مٹیریل تھا وہ اس گرجا گھر کی تعمیر پر صرف ہوا۔ جب وہ بت خانہ تیار ہو گیا تو اس کے ارد گرد طرح طرح کے خوبصورت درخت اور پودے لگوائے گئے۔ وہ کلیسا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سب کچھ ہوا، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اس کی تعمیر میں خلیل جیسا مستری نہ تھا، ذبیح جیسا مزدور نہ تھا، رب جلیل جیسا حاکم نہ تھا۔ سب کچھ شامل تھا لیکن خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی دعائیں شامل نہ تھیں۔ جنتی پتھر حجر اسود نہ تھا۔ اللہ عز و جل کا یہ پیغام جو اس گھر میں داخل ہو گیا، امن والا ہو گیا، وہ بھی شامل نہ تھا۔ بہرحال جب وہ کلیسا تیار ہو گیا، اس کی 4 دیواری پر قیمتی پردے لٹکائے گئے، اس کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر کیے گئے۔ اس گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قد آور تصویر رکھی گئی اور پھر پورے علاقے میں لوگوں کو اس طرف آنے کی اور یہاں آ کر خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنے، صفا و مروہ پر سعی کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ پھر ابرہہ نے ایک قاصد کے ذریعے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ حضور میں نے آپ کے نام پر آپ کی شہرت کی خاطر ایک خوبصورت اور بے نظیر کلیسا تیار کروایا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ سال تمام دنیا کے لوگ مکہ کے بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر اس کلیسا کا حج اور طواف کریں تاکہ دین مسیحی کو بھی تقویت ملے اور آمدنی کے ذرائع بھی بن جائیں اور آپ کا نام بھی پوری دنیا میں روشن ہو جائے۔ اس کلیسا کی تعمیر اور عبادت کرنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بعض ضعیف الاعتقاد لوگ عبادت کرنے کی غرض سے اس کی طرف آنے لگے۔ بعض تماش بین صرف اس کی خوبصورت آرائش اور زینت دیکھنے کے لیے آنے لگے اور بعض گورنر ابرہہ کے مقرر کردہ لوگ اس کا طواف کرنے لگے۔ جب یہ خبر مکہ شریف پہنچی تو مکہ والوں کو بڑا دکھ پہنچا اور انہیں بڑا ہی غصہ آیا اور ساتھ ہی افسوس بھی ہوا کہ اس بدبخت ابرہہ نے یہ کیا۔ مکہ شریف میں ایک قبیلہ بنی کنانہ آباد تھا۔ اس کا ایک فرد جس کا نام زہیر بن بدر کنانی تھا، اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کعبہ شریف کے پردوں کو پکڑ کر قسم کھائی، اے رب کائنات، مجھے تیرے گھر کے ان نوری پردوں کی قسم ہے، میں جب تک یمن میں جا کر عیسائیوں کے گرجے میں پاخانہ کر کے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ زہیر بن بدر کنانی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور اپنے دل کا حال بیان فرمایا اور ساتھ ہی کہا کہ سرکار مجھے اجازت بھی فرما دیں اور میری کامیابی کی دعا بھی فرما دیں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب لوٹوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرمائی اور دعائے خیر بھی فرما دی۔ زہیر بن بدر کنانی چل پڑا، سیدھا یمن میں اس مقام پر پہنچا جہاں عیسائیوں کا وہ کلیسا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ایسی عبادت شروع کی کہ وہاں کے نگران و محافظ حیران رہ گئے کہ یہ آدمی بڑا ہمارے گرجے کا شیدائی ہے، اس کو ہمارا یہ کلیسا بڑا پسند آیا ہے۔ محافظوں نے جب اس کی عبادت کو دیکھا تو اس سے کہا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام زہیر ہے، مجھے یہاں عبادت کر کے بڑا لطف آیا، کاش میں یہاں کا محافظ ہوتا تو دن رات عبادت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی تیری تمنا ہے تو ٹھیک ہے، تو آج سے اس کے محافظوں میں شامل ہے، جی بھر کے اس کی حفاظت کر اور ساتھ ہی عبادت بھی کر۔
زہیر بن بدر کنانی چند دن تک خوب ان کو چکر دیتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ عیسائیوں کا مجھ پر اعتماد ہو گیا ہے تو ایک رات اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب رات کا ٹائم ہوا تو تمام محافظ آئے تاکہ گرجے کو تالا لگا دیں۔ تو زہیر بن بدر کنانی نے کہا، محافظ بھائیو، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اس عبادت خانہ میں ساری رات کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دوں۔ محافظوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے خوب خوشبوئیں اور عطر سے زہیر کے لیے کلیسا کو معطر کر دیا اور خود اپنے اپنے ٹھکانے پر جا کر سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو زہیر نے کلیسا میں جگہ جگہ پاخانہ کیا اور ان کے سارے کلیسا کی دیواریں غلاظت سے لیپ دیں اور خود بھاگ کر مکہ آ گیا۔ جب صبح کا ٹائم ہوا، محافظین جب گرجے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گرجے میں بجائے خوشبو کے بدبو آ رہی ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو سارا کلیسا گندگی سے بھرا پڑا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ مکہ شریف کا جوان ہمارے گرجے گھر کو خراب کر کے بدلہ لے کر چلا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً یہ خبر ابرہہ کو بتائی۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک وہ اپنے خانہ کے بدلے میں خانہ کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ عربیوں کی یہ طاقت کہ وہ ہمارے گرجے کی توہین کریں۔ ابرہہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو قاصد کے ذریعے تمام حالات سے لکھ کر روانہ کر دیا۔ حبشی بادشاہ کو بھی بڑا غصہ آیا اور اس نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے کلیسا کی عزت و عصمت کی خاطر جو بھی قدم اٹھاؤ گے، میری تمام ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ جتنی چاہو فوج اور سامان لو اور اگر مزید امداد کی ضرورت ہو تو میری طرف پیغام بھیجو، میں فوراً روانہ کر دوں گا۔ ابرہہ کی کعبہ کی طرف تیاری۔ ابرہہ کو جب نجاشی کا یہ پیغام ملا تو اس نے کعبہ شریف کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ 3 لاکھ سوار اور پیادے، 4000 ہاتھی نشین سپاہی اور سب سے بڑا جنگی اور مشہور ہاتھی محمود بھی ساتھ تھا۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ شریف کی جانب روانہ ہوا تو زمین گھوڑوں اور ہاتھیوں کے قدموں سے ہلتی تھی۔ اتنا بڑا لشکر آج تک کسی نے روئے زمین پر نہ دیکھا تھا۔ ابرہہ نے اپنے فوجی جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے فوجی جوانوں، جب تم مکہ میں داخل ہونا تو کسی کا لحاظ نہ کرنا، قتل و غارت کا وہ بازار گرم کرنا کہ رہتی دنیا تک تمہاری بہادری کے چرچے ہوتے رہیں، اور جب فتح مکہ ہو جائے تو کعبہ کے پتھر اور مٹی تک اٹھا لینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس نے عیسائیوں سے ٹکر لی وہ کبھی دنیا میں نہ رہا، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابرہہ اپنے فوجی جوانوں کو یہ خطاب کر رہا تھا، ادھر اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے ایک ننھی سی چڑیا ابابیل یعنی چڑیوں کو ابرہہ کے فوجیوں کو مارنے کے بم سپلائی فرما رہا تھا، اور فرما رہا تھا کہ دیکھنا کہ ان میں سے کوئی بچ کر نہ جائے، اور آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاتھیوں، گھوڑوں، تیروں، تلواروں، نیزوں اور برچھیوں کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ عز و جل کی ننھی مخلوق کے پنجوں میں پکڑی ہوئی ایک معمولی کنکری کی طاقت زیادہ ہے۔ اور آج رب لم یزل مخلوق کو بتانا چاہتا ہے کہ جس کعبہ کا حامی خدائے عز و جل ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر جب مکہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی نظر جب کعبہ شریف پر پڑی تو کعبہ شریف کی ہیبت سے اس کا دل لرز گیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے بڑے بڑے کلیسا دیکھے، بڑی بڑی عبادت گاہیں دیکھیں، لیکن آج تک میرا دل اس طرح نہیں لرزا جیسے اس گھر کعبہ کو دیکھ کر لرزا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کی بڑی شان ہے، بڑا بلند مقام ہے، اس گھر کا مالک واقعتاً عظمتوں والا ہے، اور بے شک ہمارا پروردگار بڑی عظمتوں والا ہے۔ ابرہہ نے دل میں سوچا کہ اگر مکہ کے سرداروں نے میرے ہاتھ پیر پکڑے، میرے سامنے عاجزی انکساری کی تو میں کعبہ کو ہرگز نہ چھیڑوں گا۔ ابرہہ نے مکہ سے 2 میل دور ایک مقام مخمس میں اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور اپنے فوجی جرنیلوں میں سے ایک جرنیل جس کا نام اسود بن حبشی تھا اس کو حکم دیا کہ جاؤ مکہ والوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، بھلا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اسود بن حبشی چند سپاہیوں کو لے کر مکہ شریف پہنچا۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا لیکن مکہ شریف کے تمام قریشیوں کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ پکڑ کر ابرہہ کے پاس لے آیا۔
ان اونٹوں میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، باقی دوسرے مکہ والوں کے تھے۔ اسود بن حبشی کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک اور معتمد ساتھی حناطہ حمیری کو اپنے پاس بلایا اور کہا، حناطہ تم مکہ چلے جاؤ اور سرداران مکہ کو میرا پیغام دینا کہ ابرہہ تم سے لڑنے نہیں آیا، صرف کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر کسی نے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ بری طرح مارا جائے گا، لہذا تم سب مکہ خالی کر کے چلے جاؤ یا پھر اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ چنانچہ حناطہ مکہ شریف آیا، اس نے مکہ شریف والوں سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ لوگ اس کو حضرت عبد المطلب کے پاس لے گئے۔ جب اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا شریف پر پڑی تو ان کا چہرہ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حناطہ نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا تو اس کی گردن جھک گئی، زبان جوں تھی وہ لڑکھڑا گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے ذبح کرتے وقت بیل کی ہوتی ہے۔ جب اس کو ہوش آیا تو عبد المطلب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سردار ہیں۔ پھر حناطہ نے بڑے ادب سے ابرہہ کا پیغام حضرت عبد المطلب تک پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو میاں، ابرہہ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے اور ہمارے پاس اس کا چوتھائی حصہ بھی نہیں، اور ہمارے اندر لڑائی کی طاقت بھی نہیں، لہٰذا ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے۔ باقی رہ گیا کعبہ شریف کا مسئلہ، تو وہ تو اللہ عز و جل کا گھر ہے اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اگر اس کا باقی رہنا اس کو پسند ہے تو وہ خود مالک و خالق اس کی حفاظت کر لے گا۔ حناطہ نے کہا، سرکار آپ ہمارے ساتھ ابرہہ کے پاس تشریف لے چلیے تاکہ یہی باتیں آمنے سامنے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے قریشیوں سے مشورہ کر کے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور ابرہہ کو ملنے کے لیے حناطہ کے ساتھ چل پڑے۔ ابرہہ کے لشکر میں پہنچ کر حناطہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا، حضور آپ باہر کھڑے ہوں، میں ابرہہ کو آپ کے بارے میں بتاؤں اور ملاقات کے واسطے اجازت لے آؤں۔ یہ کہہ کر حناطہ اندر چلا گیا۔ ابرہہ نے صورتحال پوچھی تو حناطہ نے کہا، حضور میں مکہ شریف کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لایا ہوں۔ آپ کعبہ شریف کے محافظ ہیں، بڑے سخی، بڑے باکمال، حسن و جمال کے پیکر، شرافت و سخاوت کے منبع۔ میری ان کی یہ بات ہوئی ہے، وہ باہر آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، اگر حکم ہو تو اندر بلاؤں؟ ابرہہ نے کہا، ہاں بلا لو۔ ابرہہ خود بڑے تخت پر بیٹھ گیا، خاص وزراء و سفراء کو کرسیوں پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب وہ قریشی سردار آئے تو خبردار کوئی اس کا استقبال نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ادھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری دادا حضرت عبد المطلب جوں ہی ابرہہ کے خیمے میں تشریف لایا تو ابرہہ دیکھ کر لرز گیا اور آپ کی ہیبت و جلال سے تخت سے نیچے اتر کر آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے تمام وزیر اور مشیر، خاص و عام درباری جو اس وقت وہاں موجود تھے، سب نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر بڑی عزت سے بٹھایا اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، سرکار کیسے تشریف لانا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اونٹ اور جانور پکڑ کر اپنے لشکر میں پہنچا دیے ہیں، میں اپنے جانور واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے بڑے تعجب سے حضرت عبد المطلب کا چہرہ دیکھا اور کہا، اے سردار، میں تمہارے باپ دادا کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تو تمہیں اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے اور کعبہ کی تمہیں کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ کی یہ گفتگو سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابرہہ، میرے اونٹ میرے ہیں، لہٰذا ان کی رکھوالی کرنا، ان کی نگہبانی کرنا میرا فرض ہے، اور رہ گیا کعبہ شریف، یہ میرا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا مقدس گھر ہے، اس کے محبوبوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، کئی دشمن اس کو ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ خود ختم ہو گئے، وہ خود مٹ گئے، وہ خود برباد ہو گئے، وہ خود فنا ہو گئے، وہ خود نیست و نابود ہو گئے، لیکن میرے پروردگار کے گھر کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہ ہی کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔
ابرہا اگر میرے رب عز و جل کو یہ گھر باقی رکھنا منظور ہے تو چند لاکھ کا لشکر کیا ساری دنیا مل کر بھی اس کو ختم کرنے کے لیے آ جائے تو خود ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کسی سے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی فکر مجھے ہے، اور بیت اللہ شریف کا بھی ایک مالک و خالق ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہا نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ اونٹ لے جائیں، لیکن آپ کے کعبہ کو اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ نے فرمایا، ابرہا کعبہ جانے اور رب جانے، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ ابرہا نے اپنے مشیر خاص کو حکم دیا کہ عبد المطلب کو تمام اونٹ واپس کر دو، لیکن اونٹ دینے سے پہلے ہمارے خطرناک محمود ہاتھی کے پاس ان کو لے جاؤ، تاکہ اس کے دل میں ہماری اور ہاتھی کی ہیبت پیدا ہو جائے۔ ابرہا نے یہ بات اس لیے کہی کہ عرب والوں نے اس سے پہلے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ہاتھی محمود بہت بڑا ہاتھی اور خونخوار اور جنگ میں لڑائی کا ماہر تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی بندے کو خوف آتا تھا۔ ابرہا چاہتا تھا کہ عبد المطلب کے دل میں ہاتھی کو دیکھ کر رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے گا اور مزید خوف کھا جائے گا۔ سبحان اللہ! جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ محمود ہاتھی کے پاس تشریف لے گئے، جب ہاتھی نے آپ کے چہرہ کو دیکھا تو وہ اونٹ کی طرح بیٹھ گیا اور سجدہ میں گر پڑا، اور اس ہاتھی کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت عطا کی، اور اس نے بول کر کہا، اے عبد المطلب میرا سلام ہو اس نور پر جو تمہاری پشت میں ہے اور چہرے سے چمکارے مار رہا ہے۔ سبحان اللہ! گویا یمن کے ہاتھی کا بھی یہ ایمان تھا کہ اللہ عز و جل کا محبوب جو دنیا میں تشریف لانے والا ہے وہ نور ہوگا۔ لیکن افسوس پاکستان کے مسلمان پر جو کلمہ پڑھ کر بھی نور کا منکر ہے۔ لیکن ہم سے پوچھئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجاز نظر وچ تیری، جیڑھا آویں اوہو وک جاویں، پیشانی تے چمک نور دی، رخ وچ نینا کچل سہاوے، خلق تیرے نے مول لئی دنیا، کوئی ورلئی جان بچاویں، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آویں، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آویں۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور حضرت عبد المطلب۔ تو خیر، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ شریف تشریف لائے۔ مکہ شریف کے تمام لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، صورتحال معلوم کی اور پوچھا کہ ابرہا کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے تمام حالات اپنی قوم کو بتائے کہ ابرہا کسی حالت میں بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ کعبہ شریف کو گرا نہ لے۔ قریش مکہ نے کہا کہ اب کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہونا کیا ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، باقی تم اپنی بھی فکر نہ کرو، اپنا ضروری سامان لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ تاکہ ابرہا کے لشکری تمہیں یا تمہارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جب لشکر واپس چلا جائے گا تو تم واپس گھروں کو آ جانا۔ مکہ شریف کے تمام لوگ گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو حضرت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی بابا جان۔ فرمایا، بیٹا تم پہاڑوں میں نہ جانا۔ آپ نے عرض کی، بابا کیوں؟ فرمایا، بیٹا تم میرے ساتھ پہلے بیت اللہ شریف میں چلو۔ عرض کی، کیوں؟ فرمایا، بیٹا میں دعا کروں گا، تم آمین کہتی جانا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا میری آمین میں کیا ہے؟ فرمایا، بیٹا جو نعمت اللہ عز و جل نے تمہارے پاس رکھی ہے اس کی قدر، اس کی عظمت، اس کی شان تم نہیں سمجھتی۔ اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کی حقیقت کو میرا اللہ عز و جل جانتا ہے۔ بیٹی جب تم آمین کہو گی پھر دیکھنا اللہ عز و جل اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے کس طرح اپنے مقدس شہر کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ٹھیک ہے بابا چلو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بہو اور رؤسائے مکہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ شریف کی چوکھٹ پر تشریف لائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر اپنا سر اللہ عز و جل کے حضور جھکا دیا اور رو پڑے، اور پھر سر اٹھا کر کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی بارگاہ بے نیاز میں یوں عرض کیا، اے اللہ عز و جل، ان ظالموں کو دفع کرنے میں مجھے تیرے سوا کسی سے امید نہیں۔ اے میرے رب، اپنے گھر کی تخریب ان سے روک دے
اور اس کی حفاظت فرما۔ اے رب کائنات، ہر آدمی اپنے گھر کو دشمنوں سے بچاتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو دشمنوں سے بچا۔ الہی آج صلیب سولی والوں پر اپنے گھر والوں کی جو اس میں رہنے والے ہیں مدد فرما۔ اے مالک و خالق، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور عداوت و سرکشی تیری قوت و طاقت پر غالب آ جائے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد دعا مانگ رہے ہیں، ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محترمہ والدہ ماجدہ مائی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر معززین مکہ آمین کہہ رہے ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکارہ۔ بارگاہ رب العزت میں دعا مانگنے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر واقع ایک پہاڑ جس کا نام کوہ صبیر تھا اس پر تشریف لے گئے۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کا نظارہ کرنے لگے۔ جو ہی آپ نے کعبہ شریف کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی سے ایک تیز نور کی شعاع نکلی، اور وہ شعاع اس قدر تیز تھی کہ وہاں سے کھڑے کھڑے اس نے کعبہ شریف کو بھی منور کر دیا۔ رؤسائے مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ مسکراتے کیوں ہیں، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا مبارک ہو۔ قریشیوں نے کہا کس بات کی؟ آپ نے فرمایا کہ کعبہ شریف کو ابرہہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ قریشی پوچھنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو بچانے والا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے۔ قریشی اور بھی حیران ہو کر کہنے لگے کہ سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا اور کھل کر بیان فرمائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساتھیو، یہ جو نور میری پیشانی سے تم نے چمکتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ نور جب بھی چمکا، جب بھی اس نے لشکارہ مارا تو اللہ عز و جل نے ہمیشہ مجھے کامیابی کی بشارت دی، لہٰذا چلو گھر واپس چلیں، اب ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کوہ صبیر پر تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی پیشانی میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا ہی نہیں، بلکہ اس وقت نور محمد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن شریف میں منتقل ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور شریف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں کیسے چمکا؟ میرے دوستو یاد رکھو، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس میں تھا، لیکن نبی کا نور شریف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں مدتوں تک جلوہ گر رہ چکا تھا اور لشکاریں مارتا رہا، جگمگاتا رہا۔ اب اگرچہ وہ نور آپ سے منتقل ہو چکا، لیکن اس کی تابانیاں ابھی تک آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھیں۔ دیکھیے شام کے وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے لیکن اس کی روشنی کے اثرات کافی دیر تک آسمانوں پر جلوہ گر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے روشنی رہتی ہے۔ میاں جب آسمانی سورج کی یہ تابانی ہے تو ہاشمی اور آمنہ بی بی کے سورج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابانیوں کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو لے کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ صبح کا وقت ہوا، ابرہہ کے لشکر میں نعرے بجنے لگے کہ تیاری کرو، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمام لشکر تیار ہو گیا۔ ابرہہ نے حکم دے دیا کہ آج اس طرح حملہ کرنا کہ کعبے کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ ادھر ابرہہ کعبے کی شان اور نام و نشان مٹانے لگا۔ اس نے اپنی تیاری اور منصوبہ بندی اور پروگرام مکمل کر لیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے ابرہہ کو بلکہ ابرہہ کے پورے لشکر کو دنیا سے نیست و نبود کرنے کا ارادہ فرما لیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ جب لشکر چلنے لگا تو ابرہہ نے اپنے خاص مشیر سے کہا کہ سب سے آگے جنگلی ہاتھی محمود کو لاؤ، پھر دوسرے ہاتھیوں کو جو تعداد میں 20 تھے، پھر پیدل چلنے والے، پھر گھوڑے سوار، تاکہ محمود ہاتھی اپنی بھرپور طاقت سے کعبہ شریف پر حملہ کرے اور کعبہ شریف کو ٹکر مارے، اور دوسرے ہاتھی بھی پھر مل کر اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ کر دیں۔ فیلبان محمود ہاتھی کی طرف آنے لگا تو لشکر ابرہہ میں سے ایک نوجوان نفیل خشمی جو دل ہی دل میں کعبہ کی عظمت کا قائل تھا، ابرہہ نے اس کو راستے میں پکڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا محمود ہاتھی کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، اے محمود، یہ تیرے امتحان کا وقت ہے،
دیکھنا کہیں اللہ عز و جل کے گھر سے دشمنی کر کے ذلیل و رسوا نہ ہو جانا۔ اگر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو خبردار خبردار کبھی کعبہ شریف پر حملہ نہ کرنا۔ وہ نوجوان یہ بات کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد محمود ہاتھی کا فیلبان مہاوت لوہے کا بہت بڑا گرز لے کر آ گیا اور محمود کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن محمود نہیں اٹھا۔ وہ مہاوت بڑا حیران تھا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ پہلے یہ مجھے دیکھتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آج کیوں نہیں اٹھا؟ اس نے لوہے کے گرز مارے لیکن محمود نہ اٹھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ جب دوسری طرف چلانے کا حکم دیتا تو محمود فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن جب کعبہ شریف کی طرف موڑا جاتا تو وہ نہ اٹھتا اور کھڑا ہی نہ ہوتا اور ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بڑا مارا اور لہو لہان کر دیا، لیکن وہ ہے کہ کعبہ کی طرف ایک قدم نہیں بڑھاتا۔ ابرہہ نے یہ سارا منظر اپنے خیمے سے دیکھ لیا، وہ بھی بڑا گھبرایا۔ جب محمود ہاتھی آگے نہ چلا تو ابرہہ نے کہا، اس کو چھوڑ دو، یہ کیا کرتا ہے؟ جب محمود کو چھوڑا گیا تو وہ بڑی خوفناک چیخیں مارتا ہوا کہیں چلا گیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا چیخنا چلانا اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر رونا تھا کہ مولائے کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کے صدقے معاف کر دینا، کیونکہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ غنی۔ ابرہہ نے حکم دیا کہ دوسرے ہاتھیوں کو لو اور مل کر حملہ کر دو۔ سارا لشکر دوسرے ہاتھی لے کر جب ابرہہ کے ساتھ کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، جبریل عرض کی یا رب جلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھتے ہو ابرہہ اور اس کا لشکر دوسرے ساتھی ہمارے گھر کو گرانا چاہتا ہے۔ جبریل نے عرض کی، مولا حکم ہو تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں؟ فرمایا، نہیں، آج ابرہہ کے لشکر کو ہم تم سے نہیں اپنی ایک ادنا سی مخلوق سے برباد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کی اس چھوٹی سی مخلوق کی یہ طاقت بڑی مخلوق کی طاقت کا کیا عالم کرتی ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر کعبہ شریف کے قریب پہنچا، ادھر اللہ پاک کے لشکر ابابیل پرندہ، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا لشکر سیاہ بادل بن کر ابرہہ کے لشکر کے سروں پر چھا گیا۔ جب ابرہہ کے لشکریوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے 3 کنکریاں سنبھال رکھی ہیں، ایک ایک منہ میں اور 2 2 اپنے پنجوں میں۔ ہر کنکری پر ابرہہ کی فوج کے سپاہی کا نام درج ہے۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا تھا کہ خبردار ایک کنکر سے زیادہ ہرگز کسی کو نہ لگے۔ اللہ پاک نے یہ ننھی سی فوج جب ابرہہ کے لشکر کے قریب پہنچی تو سب سے پہلے اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ طواف کے بعد ابرہہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئی، اوپر سے کنکریوں کی برسات ہونے لگی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، ہر کنکر اسی آدمی کو لگتی تھی جس پر اس کا نام درج ہوتا تھا، اور اللہ پاک نے اس مسور کی دال کے دانے کے برابر والے پتھر میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ جس کو لگتا اس کے جسم کو چیرتا ہوا، سواری کو پھاڑتا ہوا، زمین میں سوراخ کرتا ہوا تحت الثری تک چلا جاتا۔ یہ پتھر زمین کے نہیں تھے بلکہ یہ معمولی پتھر پرندے اللہ کے حکم سے جہنم میں سے اٹھا کر لائے تھے۔ ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر حملہ کیا تو ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا تمام لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ کچھ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہ خدا کے غضب سے بچ کر کہاں جا سکتے، راستے میں ہلاک ہو گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آئے تھے کعبہ مٹانے لیکن خود مٹ گئے، آئے تھے اللہ عز و جل کے گھر کو ختم کرنے لیکن خود ختم ہو گئے، آئے تھے رب العزت کے بیت کو برباد کرنے لیکن خود ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ ابرہہ اپنے خیمے سے یہ منظر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے آپ کو اس بربادی سے بچانے کے لیے بھاگا اور اپنا سر خیمے سے نکالا تو وہ چڑیا جو اس کے خیمے کے اوپر ابرہہ کے نام کا پتھر لیے کافی دیر سے منڈلا رہی تھی۔ جب اسے پتھر مارنے لگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابابیل ٹھہر جا، اس کو جانے دے۔ یہ بھی کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل، جہاں رکے وہاں اس کا کام پورا کرنا۔ ابرہہ بھاگتا بھاگتا حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور شروع سے لے کر آخر تک واقعہ سنایا کہ کیسے کیسے ہوا، کیسے کیسے ننھی چڑیوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ نجاشی بادشاہ حیران ہو کر ابرہہ سے پوچھنے لگا کہ اتنی تھوڑی تعداد اور معمولی پرندوں نے تمہیں کیسے برباد کیا؟
اچھا وہ پرندے کیسے تھے، ذرا ان کا حلیہ بیان کرو۔ ادھر ابرہہ حلیہ بتانے لگا، اتنے میں وہ چڑیا ابرہہ کے سر پر پہنچ گئی جس کے پاس اس کی ہلاکت کا پتھر تھا۔ ابرہہ نے دیکھتے ہی کہا کہ بادشاہ، یہ تھے وہ پرندے جنہوں نے ہمارے اتنے وسیع لشکر کو تباہ کر دیا۔ ادھر ابرہہ نے قصہ پورا کیا، ادھر ابابیل نے اس کے سر پر وہ مسور کے دانے کے برابر پتھر مار دیا جس سے ابرہہ شاہ حبشہ کے سامنے ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ابرہہ کی تباہی والا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 6163 سال بعد پیش آیا۔ اس دن 17 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اس کے ٹھیک 55 روز بعد 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی۔ اس بات کی قرآن پاک میں نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ کریم نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار جو برساتے تھے ان پر کنکری کی پتھریاں، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ حضرات محترم، ذرا قرآن پاک کے انداز بیان کو ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی خوش اسلوبی سے محبوب علیہ السلام کو متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کلام اس کو کیا جاتا ہے، یہ الفاظ اس کو بولے جاتے ہیں جس نے کوئی چیز پہلے دیکھی ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ کلام اپنے محبوب سے اس وقت فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر شریف میں۔ نبوت کا آغاز تھا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، محبوب آج سے 40 سال 55 دن پہلے کی بات یاد کرو جب ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے 31 مرتبہ اسی جملہ الم ترا سے مخاطب فرمایا۔ ان تمام آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب دیکھ رہے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھے وہ جو پیدا ہو چکا ہو، جو ابھی پیدا نہیں ہوا، جو ابھی فرش زمین پر نہیں، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، یہ بات یاد رکھو کہ دیکھے وہ جو دنیا میں آئے، یہ آپ کے اور میرے لیے ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ایک دفعہ بارگاہ خیر الانام میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسے جانتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا مقدس بچپن تھا، رات کا وقت تھا، آپ سرکار جھولے میں آرام کر رہے تھے، چاند اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جوبن پر تھا، میں نے دیکھا کہ چاند کبھی دائیں جھک جاتا تو کبھی بائیں، میں بڑا حیران ہوا کہ آج چاند کو کیا ہو گیا، لیکن جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو جھولے میں جدھر انگلی اٹھاتے ہیں چاند رقص کرتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے قسم ہے اس خالق و مالک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھا تو لوح محفوظ پر جو قدر کا حکم چلتا تھا میں اس کی آواز بھی سنتا تھا، اور سورج اور چاند عرش اعظم کے آگے آ کر سجدہ کرتے اور تسبیح بیان کرتے، میں ان کی آواز بھی سنتا تھا۔ حضرات ذی وقار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن سکتا ہے، سورج و چاند کی تسبیح سن سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام قبر انور میں جلوہ فرما کر اپنے غلاموں کے درود و سلام بھی سماعت نہیں فرما سکتے؟ جب ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے تمام اہلیان بلد الامین کو مبارکباد پیش کی اور تمام کو اپنے اپنے گھر آ جانے کا حکم دیا۔ جب سارے مکہ والے واپس آئے تو ابرہہ کے لشکر کا جتنا مال تھا وہ سب مکہ والوں نے جمع کیا۔ 2 دن تک وہ مال جمع کرتے رہے اور اس مال کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب جو ابرہہ کے لشکر کی لاشیں تھیں ان سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے چیدہ لوگوں کو لے کر حرم کعبہ میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے،
تو نے اپنے گھر کی اور ہماری حفاظت فرمائی، ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ مولا اب یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اب لاشوں کا کیا کریں؟ مولا ان سے بھی نجات دلا۔ ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، ادھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے غیب سے پانی کا ریلا بھیجا جو سب لاشوں کو بہا کر لے گیا، اور مکہ شریف کی زمین ناپاک جسموں سے پاک ہو گئی۔ اس عظیم واقعہ کے بعد مکہ والوں کے دل میں خانہ کعبہ کی عزت و احترام اور بڑھ گئی، کیونکہ رب العالمین نے کعبہ شریف کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت فرما لی تھی۔ اس واقعے کے 55 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس کائنات میں ہوئی، اور آپ کے آنے سے ہر طرف بہار آ گئی۔ سائم نے کہا تھا کہ وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی تخلیق خدائے عز و جل۔ امام المحدثین حضرت امام عبدالرزاق بن حمام اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے قبل تیرے نبی کے نور کو بنایا، اور وہ بھی اپنے نور سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ نور چکر کاٹنے لگا، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن اور انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے سے لوح کو، اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا گیا۔ پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان 4 حصوں میں سے پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو پیدا کیا۔ پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو پہلے حصے سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے ان کے دلوں کا نور پیدا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور تیسرے حصے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا فرمایا، اور وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ یہ سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے جس کو علم ہو۔ معلوم ہوا کہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ بے شک حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بعد میں ہوئے، لیکن جو تخلیق اول ہے اس کو جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر میں تو بعد میں پیدا ہوا ہوں، میں کیا جانوں، بلکہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کر واضح کر دیا، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اول بھی جانتا ہوں اور آخر بھی جانتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ معرفت خداوندی بھی اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جنت میں بھیجا، اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام محو آرام تھے کہ ان کی پسلی سے رب قدیر نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرما دیا، اور فرمایا کہ کھاؤ اور پیو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک دفعہ بھول ہو گئی اور آپ نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جنتی لباس اتار لیا اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو البشر علیہ السلام رونے لگے، آہوزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، گڑ گڑا کر حاکم الحاکمین سے اپنی بھول کی معافی مانگنے لگے، مگر توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کچھ یوں کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ و واسطہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بھول معاف فرما دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تم نے ان کے توسل اور واسطے سے دعا کی ہے تو میں نے بھی تجھے بخش دیا، اور جان لو کہ اگر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عرش کے پایوں پر نام خدا کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا تھا۔ بھلا آپ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جن کا ذکر خدا کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معلوم ہوا کہ جو نام مصطفیٰ پر نظر رکھتے ہیں ان کا سر ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کائنات کو اگر وجود ملا ہے تو تمام عالمین اگر عدم سے وجود میں آئے ہیں تو یہ سب صدقہ ہے ہمارے پیارے آقا حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ایک شعر میں فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر نام محمد وسیلہ نہ بنتا تو کبھی آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اور کبھی نوح علیہ السلام کا بیڑا پار نہ لگتا۔ میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اے فرزند انجمد، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، یہ خلافت قبول کر کے تقوی کا تاج سجا لے اور مضبوط حلقے کو تھام لے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے ساتھ محمد کا بھی ذکر ضرور کرنا، کیونکہ میں نے عرش کے پائے پر آپ کا نام مبارک اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی تو وہاں بھی ہر جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا نظر آیا۔ جب میرے رب کریم نے مجھے جنت کی سکونت عطا فرمائی تو وہاں بھی کوئی محل اور مکان ایسا نہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہ لکھا ہو۔ آپ کے اس مبارک کو میں نے سرمگیں آنکھوں والی حوروں پر، جنت کے گھنے درخت کے پتوں پر، شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر، حجاب عظمت کے اطراف میں اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا پایا۔ لہذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر مبارک کرنا، کیونکہ فرشتے ہر لمحہ ان کا ذکر جمیل کرتے رہتے ہیں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمانے لگے، روح پھونکنے سے لے کر جنت کی سیر اور جنت کی سیر سے لے کر جو منظر میں نے دیکھے، ہر جگہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی خدا کے نام مبارک کے ساتھ دیکھا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ ان کا ذکر فرشتے کرتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ میں خود خدا اور میرے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جب خدا نے یہ فرما دیا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرشتے ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں، اور نبی کریم پر خدا کی ذات بھی درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی شادی۔ محدث کبیر علامہ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال آج سے 842 سال قبل ہجری 597 میں ہوا، آپ لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ کریم نے روح پھونکی، انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ کون ہیں
جن کا نام تو نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ خالق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدم، یہ میرا نبی بھی ہے، میرا حبیب بھی ہے، اور اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے پیدا کرتا اور نہ جنت اور دوزخ کو پیدا کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ آپ وہاں جنت میں سیر کرتے، کھاتے پیتے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں گھبرانے لگے، وحشت محسوس ہونے لگی، کیونکہ اپنا ہم جنس تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن جنت کی سیر کر کے حضرت آدم علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ ابھی محو آرام ہی تھے کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تخلیق فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حوا پاس کھڑی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہو، یا اللہ، میرا اس سے نکاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اس کا حق مہر کیا دو گے؟ عرض کی، مولا، یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، 10 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق 10 بار درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ روایت بیان کر کے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا درود شریف پڑھنا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر بن گیا، اور ہمارا درود و سلام جنت کی حوروں کا حق مہر بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ روایت بستان الواعظین و ریاض السامعین صفحہ 247 پر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے جتنے بھی واقعات اپنے اس چینل پر اپلوڈ کیے ہیں کسی کا بھی حوالہ نہیں دیا، لیکن الحمدللہ میرے پاس تمام کے حوالہ جات موجود ہیں۔ جب کسی کو ضرورت ہو تو میں کتاب کا نام اور مصنف بتا سکتا ہوں۔ اس کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق مہر صرف شریعت محمدی میں ہے، پہلی شریعتوں میں یہ نہیں تھا، باقی اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے۔ ہم نے ایک روایت ایک کتاب میں پڑھی، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹا نام نہیں ہے بلکہ ایک مستند نام ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کی کنیت ابو محمد رکھی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرمایا کہ وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہو، اے میرے رب عز و جل، میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق اپنا سر اٹھایا، پس نور محمدی عرش کے ارد گرد چھایا ہوا نظر آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ نور کیسا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ نور اس نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین میں محمد ہوگا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، اور نہ جنت و دوزخ کو پیدا کرتا، غرض میں نے ساری کائنات اسی کے لیے بنائی ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کا اجر۔ ایک آدمی 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ جب مر گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور تمام بنی اسرائیل کو لے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس بات پر بنی اسرائیل کو تعجب ہوا اور لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے ہمارے لیے معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار اعلیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک و مولا، تو جانتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، انہوں نے سچ کہا کہ اس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی، مگر ایک روز اس نے تورات کھولی تو اس میں میرے محبوب کا نام لکھا تھا۔ اس نے دیکھا تو میرے محبوب کے نام نامی کو بوسہ دیا اور دونوں آنکھوں سے لگایا، تو میں نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ چاہتے دیدار مصطفیٰ۔
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ایک دفعہ جناب صفی اللہ علیہ السلام کے دل میں دیدار حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا نے انگڑائی لی۔ چنانچہ مفسر قرآن فاضل اجل عارف کامل حضرت علامہ اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ایک بار دل میں ملاقات حبیب خدا کا شوق پیدا ہوا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں تمنا شوق کا اظہار کیا۔ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اے آدم وہ تیری اولاد میں سے ہوں گے اور آخر الزمان نبی بن کر تشریف لائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے یہیں جنت میں ان کا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی یا انگوٹھوں میں رکھا تو وہ نور تسبیح کرنے لگا۔ اس روز سے اس انگلی کا نام مصبح پڑ گیا۔ پھر وہ نور شیشے کی طرح چمکنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر ملا۔ اس روز سے یہ انگوٹھے چومنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے سنت بن گیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس واقعہ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اذان میں میرا نام سنا اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔